لیکن ایک کام اور ہے جو آپ کو کرنا ہے. وہ کیا میں ہے؟ اسی لیے تو آپ کو مسیح کا شاگرد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا ہے کہ تم تمام دنیا میں جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. اچھا، ایک دوسرے کو کس طرح سے شاگرد بنا سکتا ہے؟ ہم شاگرد اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جو تجربہ ہم نے مسیح کی زندگی کا اپنے اندر لیا ہے، ہم وہ تجربہ دوسرے کی زندگی میں منتقل کر دیں گے. جیسے ایک استاد ہوتا ہے اور ایک شاگرد ہے، تو استاد کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا تجربہ یا جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں منتقل کر دیتا ہے، تاکہ وہ بھی وہی کام کرے جو اس کا استاد کرتا تھا. اور یسوع مسیح نے بھی تو اسی طرح سے کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم بھی وہ کرو گے اور بڑے بڑے کام کرو گے. یہ ہے جو شاگرد بننے میں ہے. تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ جیسے جیسے میری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ ہاں میں اس کا مضبوط شاگرد بننا چاہتا ہوں اور اس کے ارشاد اعظم کو پورا کروں گا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اتنے شاگرد ہم بنائیں، اتنے شاگرد بنائیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. پتہ ہے ایک خاص بات جو تھی یسوع مسیح نے زمین پر رہ کر کی، اس نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو جس قدر زیادہ شاگرد بنیں گے اسی قدر زیادہ کلیسیائیں جو ہیں وہ شمار میں بنتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی. اور جتنی زیادہ کلیسیاں بنتی جائیں گی اتنی زیادہ بشارت ہوگی. تو اس نے کہا تم تمام دنیا میں جاؤ اور انجیل کی بشارت کرو. تو یہ بڑا سنجیدہ خیال ہے کہ ہم بشارت کو ساری دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں. اب میں اور آپ تو ادھر ہیں، تو کیسے کریں گے؟ میں آپ کو شاگرد بنا رہا ہوں، آپ کو بھی کسی اور کو شاگرد بنانا ہے. اس لیے میں اپنا وہ تجربہ جس طرح میں شاگرد بنا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور بائبل کی تعلیم سے آپ کو واقف کرنا چاہتا ہوں. اب جو مسیح کا شاگرد ہے اس کی زندگی میں مسیح کی زندگی ہے. تو مسیح کی زندگی کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اور تعلیم کے وسیلہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ایک اور حوالہ ہے بڑا خوبصورت کہ ہم مسیح کو کیسے جانیں جس کے ہم شاگرد بن رہے ہیں. تو یوحنا کی انجیل اور اس کے 70ویں باب اور اس کی 3 آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں گے اور یسوع اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کی بات کریں گے. آپ میرے پیچھے یہ کہیں گے ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی. ایک بار پھر بولیں. ہمیشہ کی زندگی. دیکھیں شاگردوں کو ذرا سکھانا اور پھر سننا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ایک ٹیچر جو ہے ایک شاگرد کے ساتھ 16 دفعہ اس کو پکا کرنے کے لیے وہ بات کر سکتا ہے. تو میں آپ کو آج ہمیشہ کی زندگی کے لیے پکا کرنا چاہتا ہوں، تب ہم مسیح کے شاگرد بنیں گے. اگر ہم جانیں کہ یسوع مسیح کی زندگی کیا ہے. اب میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اب خدا کو جاننا، یسوع مسیح کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے ہمیشہ کی زندگی میں. ہمیشہ کی زندگی جو ہے، کیوں؟ اب 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو کہا ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو جانے. اب وہ خدا باپ ہے تو کیوں جانے؟ اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے ہمیشہ کی زندگی اس کا مکاشفہ یا اس کا بھید جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے. اور جب یسوع مسیح آیا تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے. اگر ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے
تو ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی باپ کے ساتھ ہے اور باپ تک ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، وہ صرف یسوع کے پاس ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں جانا، تو صرف یسوع دے سکتا ہے. صرف یسوع دے سکتا ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس یسوع مسیح ہے اس کے پاس زندگی ہے. کیونکہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی اپروچ جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی، راہ اور حق میں ہوں. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ راہ، حق اور اور زندگی. اب راہ یعنی جو راہ زندگی تک آپ کو لے کر جاتی ہے وہ بھی یسوع ہے، وہ جانتا ہے اس راہ کو. باپ تک ہمیں وہ اس کے ساتھ ملا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور خاص بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جی. اور اب یہ باتیں ہیں کہ یہ 3 باتیں ہیں. آپ اپنا ہاتھ کھڑے گے اس طرح کریں گے. 3. نمبر 1 کہ آپ نے سننا ہے. آپ نے سننا ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. تو اب میں آخری ایک بائبل کی آیت میں سے آپ کو یہ مکاشفہ دینا چاہتا ہوں. اور اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب یہ سننا اور دیکھنا اس میں پایا گیا ہے، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ ہے جو کرنے کی بات ہے. ہم نے سنا اور ہم نے غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا، اور یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. دیکھیں، یہ ہمیشہ کی زندگی جس کی ہمیں خبر دی ہے اور جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کہاں ہے؟ یہ باپ کے ساتھ ہے. کیونکہ میں نے اس زندگی کے کلام کو پڑھا ہے اور اس کو سنا ہے اور اس کو دیکھا ہے، بلکہ غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا، اور اس میں سے ہمیشہ کی زندگی نکلی اور اس کی ہم خبر دیتے ہیں. یہ ہے ایک بہت بڑی خبر جو ساری دنیا کے لیے، نسل انسانی کے لیے ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی باپ کے ساتھ ہے. تو ہم بائبل کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، مسیح کی تعلیم کو اس کے شاگرد بنیں، اور ارشاد اعظم یعنی اس کے گریٹ کمیشن کو پورا کریں اپنی زندگی میں. اس نے کہا تم تمام دنیا میں جاؤ. تو ہمیں کچھ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ برادر. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تعلیم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے اوپر، اس تعلیم میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ٹیچنگس آپ کے پاس ہوگی. مگر ابھی ہمارا وقت آ گیا، اس پروگرام کا آخر وقت، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا، میرے ساتھ آپ نے بائبل اسٹڈی کی، تعلیم کو حاصل کیا. خدا آپ کو برکت دے. آپ کو بھی. آمین. دوستو، امید ہے کہ خدا پاک کے کلام میں سے آج آپ نے کچھ خاص باتیں سیکھی. یہ جو آج کی ٹیچنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی تعلیم جو ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خدا پاک یسوع مسیح نے یہ ہمیں کمان دیا. ہمیں خدا پاک نے کہا کہ تم جاؤ اور تم دوسروں کو شاگرد بناؤ. دنیا میں جدھر بھی جاؤ، ہر جگہ پہ go into all the world and make disciples. یہ یسوع کا وچن ہے، یسوع کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے. یہ ہمارا سچا یسوع، اس نے کہا کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن جو خدا پاک یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہے، بھلے کیوں نہ آپ نئے ہو، صرف چند دن ہو گئے آپ جب آپ نے خدا پاک یسوع مسیح میں اپنا ایمان لائے، یہ ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے کہ ہم جائیں اور شاگرد بنائیں اور ہم دوسروں کو سکھائیں. Go and make disciples and teach everything that Jesus has commanded. دوستو، آپ خدا پاک کے ساتھ وقت گزاریں،
खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें, इस कलाम में से और कुछ बातें सीखते रहें। ऐसा ही ना रहें कि सिर्फ आप जब टीवी पर बाइबल चैनल का प्रोग्राम आता है या दूसरे कोई प्रोग्राम आते हैं, आप सिर्फ उसी के साथ आप वक्त गुजारते हैं, उसके बाद आपने अपनी बाइबल बंद की और बस हो गया आपके रूहानी वक्त या तालीम। ऐसा ना करें। आप हम पे डिपेंड ना रहें, ये प्रोग्राम पे आप डिपेंड ना रहें। आप खुदा पाक के यीशु मसीह पे और उसके कलाम पर आप डिपेंड रहें। आप खुद वक्त गुजारें, खुदा के पास आएँ और इस कलाम में से आप ख़ास बातें सीखें रूह पाक की मदद से। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि खुदा पाक आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप बहुत कुछ तालीम हासिल करेंगे और खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा देगा, बहुत बरकत देगा। और आप देखेंगे खुदा पाक आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में मौजज़ा भी करेगा, यीशु के नाम में। दोस्तों, अगर हो सके तो आप हमें खत भेजें, ईमेल्स भेजें और टेलीफ़ोन करें और हमें बताएं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपको फ़ायदा दे रहा है। हमें बड़ी खुशी होगी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। खुदा पाक आपको हमेशा खुदा से करीब रखें। आमीन। आमीन। आमीन ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू। God bless you brother. Praise the Lord. गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है, गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है, तू है जैसा मसीहा को मंजूर है। गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है, लाख तेरी खता, लाख तेरी जफा, लाख तू बदगुमा, लाख तू बेवफा। लाख तेरी खता, लाख तेरी जफा, लाख तू बदगुमा, लाख तू बेवफा। माफ करना मसीहा का दस्तूर है, गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। था मैं भी अंधेरों में भटका हुआ कि एक नूर ही नूर हवैदा हुआ। था मैं भी अंधेरों में भटका हुआ कि एक नूर ही नूर हवैदा हुआ। वो मसीहा था वो ही जो नूर है, गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। कौन कहता है सूली पे वो नाम हुआ, कौन कहता है मर के न जिंदा हुआ। कौन कहता है सूली पे वो नाम हुआ, कौन कहता है मर के न जिंदा हुआ। ये तो तारीख है, ये तो मरकूम है, गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। तू है जैसा मसीहा को मंजूर है, गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है।